ہیرو بن گیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے ہاں اب ذہانتیں، دیانتیں، محنتیں گھٹتی جا رہی ہیں، انسان گھٹتے جا رہے ہیں، بقول جگر مراد آبادی سائے بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. جہاں ایک بچی نے اپنی انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے اس نے پوچھا، بات یہ ہے پاکستان نے، قدرت نے پاکستان کو اپنی فیاضیوں سے بہت نوازا. عمرانیات کے طالب علم کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا امیر ہے، خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر، تو یہ پوچھیں کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے؟ پاکستان کے پاس سمندر ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں، دنیا کی 8 خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس ہیں. پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس ریگستان ہے؟ ہمارے پاس تھر کا ریگستان ہے، چولستان کا ریگستان ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے؟ پاکستان کا 40% رقبہ میدانی ہے. گویا دینے والے نے اپنی فیاضیوں میں ہمارے لیے کمی نہیں کی. پانی یہاں آ کے مرا کہ ہم اچھے وارث ثابت نہ ہو سکے. ہمیں کوئی جینیس لیڈر نہیں ملا. آج لوگ 2 سڑکیں بنا کے، 4 پل بنا کے، 2 تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں. میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں کتنے پل بنائے تھے، کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا، کوئی سڑک نہیں بنائی. کیا بنایا؟ قوم بنائی. جب قوم بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں، سڑکیں خود بن جاتی ہیں. چلیے یہ 1400 سال پرانی بات ہے. میں آپ کو بنڈانگ کانفرنس جو ابھی کچھ سال پہلے ہوئی، اس کا ایک واقعہ میں نے لوح ایام، مختار مسعود کی کتاب ہے، اگر کسی نے انقلاب ایران کو پڑھنا ہو تو لوح ایام اس کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شام، سہانی شام، جب سرکاری مجالس ختم ہو گئی تو صدر سویکارنو اور پنڈت جواہر لال نہرو یہ آپس میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے. چائے پی رہے ہوں گے یا وسکی پی رہے ہوں گے یا سگار پی رہے ہوں گے. انڈونیشیا کے سگار مشہور ہیں. تو پنڈت نہرو نے کہا کہ سویکارنو، میں نے اتنے پل بنا دیے، میں نے اتنی سڑکیں بنا دی، میں نے یہ کر دیا، یہ ڈیم بنا دیے. سویکارنو اپنے کش لیتا رہا سگار کے اور آخر میں ہنس کر کہنے لگا، جواہر لال، یہ جتنے کام تو نے گنوائے ہیں یہ تو انجینئرز کے ہیں، تیرا کیا کام سڑک بنانے کا؟ یہ تو انجینئروں کے کام ہیں. لیڈر تو قوم بنایا کرتا ہے، قوم بن جاتی ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے. یہ کل کی بات ہے. پنڈت جواہر لال نہرو کو سویکارنو، جس کو بنکارنو بھی کہتے ہیں، اس نے کہی تھی، اور میرے رسول نے 1400 برس پہلے یہ کر کے دکھا دیا تھا. جس بیچارے کو ہجرت کے وقت راستے کا بھی نہیں پتا تھا، ایک ساتھ راستہ گیر لینا پڑا جو بتاتا جا رہا تھا کہ اس راستے سے ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر سکتے ہیں. خیر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. بات یہ ہے، آج اس اسکول میں آ کر ایک تو مجھے اپنی کم علمی کا اور دوسرے اپنے گزرے ہوئے بچپن کا، دونوں باتوں پر بڑا رونا آیا. ہم نے بچپن دیکھا ہی نہیں. یہ غربت ایسی بری چیز ہے
ہائے وہ کسی نے کہا ہے کہ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی، سہمے ہوئے رکھتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی۔ مجھے یہاں سنجیدہ بچے نظر نہیں آئے، کوئی اچھلتا ہوا ادھر جا رہا تھا، کوئی اچھلتا ہوا انعام لینے آ رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو یاد کر رہا تھا کہ جب میں ایسا تھا تو ہم تو سہمے ہوئے رہتے تھے، اور ہمیں جو ماسٹر ملے وہ ہمیں غلیظ گالیاں دیا کرتے تھے، اور ان کو مسیں، خوبصورت مسیں ملتی ہیں۔ ان بچوں کی قسمت دیکھیں کہ ان کو خوبصورت مسیں ملتی ہیں، ہمیں قصائیوں والے چہرے والے ماسٹر ملے، اور ایسا تھپڑ مارتے تھے کہ دیوار سے جا لگتے تھے ہمیں۔ اور اس وقت کے ماں باپ بھی کیا کہتے تھے؟ ماسٹر جی پت تے اسی جم دیتا ہے، ایدی باقی چمڑی دمڑی سب تہاڈی، مطلب ہے کہ چاہے مار مار کے کھال اتار دے اس کی، با اس کو اینو پڑھا دے ہو۔ اور جس بچے کو ماسٹر کی شکل دیکھ کے خوف آئے گا وہ پڑھے گا خاک۔ میرے ساتھ تو یہی ہوا، میں ماسٹر کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگتا تھا، حتیٰ کہ اسکول میں جا کر بھی حساب کا ماسٹر مجھے زہر لگتا تھا، اردو کا، فارسی کا، اپنا ہسٹری کا، وہ مجھے پیارا لگتا تھا۔ وہ آ کے کرسی پہ بیٹھتا تھا کہ ہاں طارق عزیز مرزا غالب نے اس شعر میں کیا کہا ہے، اور میں اپنی ذہنی سطح کے مطابق کہ جناب غالب نے کہا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور ماسٹر کبھی شاباش دیتا تھا، کبھی میری تصحیح کر دیتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ آج ان بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسے سکول ملے ہیں، یہ عجیب بچے ہیں، یہ عجیب سکول اور کالج ہے کہ بستہ ہی نہیں، یہ گھر سے بستہ لے کر نہیں آتے۔ اور ایک ہم تھے کہ تختی ایڈی بڑی پڑی ہوئی اور بستہ ایڈا بڑا، جے کو کتاب پر لگائے ماسٹر دی چپیڑ، او کہ او تھے کہ حساب دی کتاب کڈ، وہ کیڑا حساب؟ خواجہ دل محمد کا لکھا ہوا، دسو۔ اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پڑھنے والا ہر بچے کے پاس اپنی الماری ہے، وہ اپنا بستہ یہاں رکھتا ہے، سب یہاں رکھ کے خالی ہاتھ بچے کو گھر سے یہ لیتے ہیں اور بچے کو سیف اینڈ ساؤنڈ گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے سکول میں کون نہ آنا چاہے گا جہاں خوش شکل اور خوش عقل لوگ بچوں کے